بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، صفائی ستھرائی، نظافت، طہارت یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے گزشتہ مذاکرے کے اندر، بیان کے اندر بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف پاک لوگ داخل ہوں گے، جو پاک لوگ ہوں گے وہ داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پاک بنایا ہے اور جنت کے اندر پاک لوگ داخل ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس نماز سے بھی پہلے اس پاکی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے لوگوں کی عمر کسی کی 40 سال ہو گئی ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال ہو گئی ہے، ماشاءاللہ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بیچاروں کو صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پر غسل جنابت فرض ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، اور جب وہ غسل کرے تو غسل کرتے وقت اس کے جسم پہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے، بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے، تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ کیونکہ جب اس کے بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی اس کے جسم کے اندر تو اس کا غسل نہیں ہوا، اور اس کو معلوم نہیں ہے اسی ناپاکی کے حالت کے اندر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بہت گھنگرالو تھے، سخت گھنگرالو قسم کے بال تھے، گھنے بال تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنا سر حلق کروا کے رکھتے تھے، منڈا کے رکھتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کی ہے، اس وجہ سے دشمنی کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ شخص، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ غسل کے فرائض کا سیکھنا، یہ غسل کا طہارت کا سیکھنا بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے، کہ جنت میں پاک لوگ داخل ہوں گے۔ جنت کو اللہ نے پاک بنایا، ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے کپڑے ایسے گندے ناپاک ہوتے ہیں، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، کتنی چیزیں ہمیں نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بتائیں۔ غسل کرنے کے اندر 3 فرائض ہیں، یہ بات یاد رکھیں، 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا، ایک فرض بھی رہ گیا، تو اگر وہ شخص سمندر میں بھی ڈبکی لگا لے اور اس پر غسل فرض ہے تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ دریا میں نہا لے، سمندر میں ڈبکی لگا لے، نہر میں چلا جائے، اس کا غسل نہیں ہوگا جب تک ان 3 فرائض کو ادا نہیں کرے گا اس شخص پر جس پہ غسل فرض ہو گیا۔ اور 3 فرائض کیا ہیں؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ 3 فرائض کیا؟ نمبر 1، غرارہ کرنا، کلی کرنا، اتنی کلی کرنا کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، غرارے کی آواز ہے۔ یہ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، روزے کی حالت میں کلی کر لینا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ناک کی نرم ہڈی جو ہماری ہے نا، اس کو خیشوم مانسا کہتے ہیں، اس ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ لیکن روزے کی حالت میں اس نرم ہڈی تک پانی بہت زور سے نہیں کھینچنا، جتنا کھینچ سکتے ہیں اتنا کھینچ لیں، بہت زیادہ نہیں کھینچنا، احتیاط کرنا۔ اور نمبر 3، سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی اتنا بہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اس میں ہمارے کان کا اندر کا حصہ بھی آ جاتا ہے، ہمارے بغل بھی آ جاتے ہیں، بلکہ ہمارے جو جوڑ ہے اور ہمارے یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہے، گھٹنوں کا جوڑ ہے، پیروں کے انگلیوں کا خلال ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی آ کر جو ہے آسمانوں کے بارے میں سوالات کرنے لگا کہ آسمان کیسے ہیں، پہلا آسمان کیسا ہے، دوسرا آسمان، یہ آسمان کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے ناخن کے اوپر پڑی کہ اس آدمی کے ناخن بہت بڑے بڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے ناخن تھے اس کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آسمانوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے ناخنوں کے نیچے جنابت، گندگی، ناپاکی اور بہت ساری گندگی جمع ہے اس کے نیچے، اور آ کر ہم سے آسمانوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی۔ آج ہمارا رواج بن چکا ہے کہ ہماری جو گھر پہ مستورات ہوتی ہیں، ایک فیشن بن چکا ہے، وہ ناخن بڑے رکھتی ہیں۔ وہ ناخن بڑے ہیں، اور مرد بھی ماشاءاللہ آج کل بہت سارے ایسے جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اور اس ناخن کے نیچے اگر پانی غسل کرتے وقت غسل جنابت فرض ہو گیا اس کے اوپر، اور اس تک پانی اندر نہیں پہنچا، تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وضو کرتے وقت اگر پانی اس کے اندر تک صحیح طریقے سے نہ پہنچا، صحیح طریقے سے نہ، تو اس آدمی کا وضو بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، 3 فرائض ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا تھا، پورا مکمل غسل کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اس کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ غسل ہم کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ سب سے پہلے تو آدمی کوشش یہ کرے کہ استنجا کر لے۔ اگر آدمی پر غسل فرض ہو جائے تو آدمی کوشش یہ کرے کہ آدمی استنجا کر لے، تاکہ استنجا کرنے کی وجہ سے جو نجاست راستے میں ہو وہ نجاست نکل جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر الٹے ہاتھ میں پانی ڈالتے تھے، اور جسم میں جس جگہ پر نجاست لگی ہوتی تھی، جس حصے میں نجاست لگی ہوتی تھی، اس حصے کو دھو لیا کرتے تھے۔ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں پانی ڈالنا، اور جسم کے جس حصے میں نجاست لگی ہو اس حصے کو دھو لینا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو صحیح سے دھو لیتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مٹی ہوتی تھی اس مٹی پر اپنے ہاتھوں کو رگڑتے تھے، تاکہ ہاتھوں میں جو گندگی وغیرہ لگی وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں صابن موجود ہے، نجاست دھونے کے بعد ہم صابن سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ اب اس کے بعد جس طریقے سے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو فرماتے تھے، جو وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اسی وضو کے اندر جو ہمارے غسل کے 3 فرائض ہیں، اس میں سے 2 فرض ہم نے اسی وضو کے اندر ادا کرنے ہیں۔ ایک حلق میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اور دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اس کا اہتمام کرنا۔ لیکن روزے کی حالت میں میں نے شروع میں بتایا کہ بہت زیادہ نہیں کھینچنا یا بہت زیادہ نہیں کرنا، تھوڑا ہلکا پھلکا کرنا اس کو، اور باقی مکمل وضو اسی طریقے سے کر لینا۔ آپ نے وضو کیا، وضو میں حلق کلی کیا، آپ نے ناک میں پانی ڈالا، اور باقی مکمل وضو آپ نے اس طریقے سے کر لیا۔ یہ آپ نے 2 فرض اس کے اندر ادا کر دیے، اور وضو کرنے کی جو سنت تھی اس سنت پر بھی آپ نے عمل کر لیا۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ اب پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے تو اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جسم پر پانی ڈالتے تھے تو سب سے پہلے سر کے دائیں طرف، جو دائیں طرف ہے، ادھر سے پانی ڈالنا شروع کرتے تھے، سر پہ پانی ڈالتے، پھر اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈالتے، پھر اس کے بعد سر کے بیچ میں پانی ڈالتے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں رکھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اپنی انگلیوں سے، جیسے ہم داڑھی کا خلال کرتے ہیں نا، اس طریقے سے خلال کرتے ہیں داڑھی کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اہتمام کے ساتھ اپنے سر کا خلال کیا کرتے تھے، تاکہ پانی سر کی جڑوں تک پہنچ جائے، بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، جو جسم کی کھال ہے سر کی، اس کھال تک پہنچ جائے، صحیح طریقے سے اس کو خلال کرتے تھے اس کا۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی ڈالنا جسم کے، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈالنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پانی بہانا، 3 دفعہ پانی بہانے کا مطلب یہ ہے، ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 3 مگہ پانی ڈالا اور آپ کا غسل ہو گیا، نہیں۔ 3 دفعہ پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک 1 مرتبہ آپ کو اپنا جسم پورا گیلا کرنا ہے کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ آپ کا 1 مرتبہ ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ اس طرح کرنا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ 3 مرتبہ کرنے میں احتیاط ہے، 1 مرتبہ کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو اپنے جسم سے گندگی وغیرہ یا میل کچیل، پسینہ،
ان چیزوں کو صاف کرنے کے لیے ختمی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے زمانے کے اندر ہمارے پاس صابن موجود ہے، ہم صابن کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سے اس کو شروع کیا کرتے تھے، جسم کے دائیں طرف اس ختمی کو لگاتے ہیں، پھر بائیں طرف اس کو لگایا کرتے تھے۔ یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ اب اگر ایسی جگہ ہے جس جگہ پر پانی ٹھہر جاتا ہو، بعض دیہاتوں کو ہم جماعتوں کے اندر جاتے ہیں یا اجتماعات میں جاتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں غسل خانے ایسے ہوتے ہیں یا ایسی جگہ نہانا پڑ جاتا ہے جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے، تو جس جگہ پانی ٹھہر جاتا ہو تو اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا اور حکم یہ ہے کہ آدمی وہاں پر اپنے وضو کے اندر اپنے پیروں کو نہ دھوئے۔ جب پورا مکمل غسل کر لے تو غسل کرنے کے بعد پھر آدمی اس جگہ سے ہٹ جائے اور اس کے بعد جا کر اپنے پیروں کو دھو لے۔ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے پورا۔ غسل کرنے کے اندر حتی الامکان پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، آدمی کا پردہ ہو، سطر آدمی کا چھپا ہوا ہو، اور جب غسل کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہوں، جب اپنے سطر کو کھول رہے ہوں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان اپنا سطر کھولتا ہے تو اس وقت جو فرشتے ہوتے ہیں انسان سے حیا کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، پھر شیطان اور جنات یہ استنجا کی جگہ پر، ان کھلی جگہوں پر ان کا بسیرا، ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بیت الخلاء کے اندر، ان جگہوں کے اندر یہ انسان کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں، طرح طرح کے وساوس، طرح طرح کے خیالات، بری بری باتیں یہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ تمہارے اور جنات اور شیاطین کے درمیان جو ہے ایک پردہ حائل ہو جائے گا، وہ تمہاری شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ علماء نے لکھا ہے، شمائل کبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ تر یہ عورتوں کو اور بچوں کو یہ جو جنات کی اور دوسری قسم کی بیماریاں، مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، یہ زیادہ تر غسل خانے کے اندر یا استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو وہاں پر جو ہے نا دعا کے پڑھے بغیر جاتے ہیں، اور ان چیزوں کا اہتمام اس کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام ہو۔ اور دوسرا، روزانہ غسل کرنا۔ اگر کوئی روزانہ غسل کرتا ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کو نظافت کی، طہارت کی عادت ہوتی ہے، بہت نظیف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نظافت پسند ہوتی ہے تو روزانہ غسل کریں، پانی میسر ہے تو، ہاں پانی کی قلت ہے تو پھر اس سے احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے پانی کتنا استعمال کرنا، تو پانی کے بارے میں نہ پانی اتنا زیادہ استعمال کرنا کہ اسراف میں آ جائے، اور نہ اتنا کم استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا غسل اچھی طریقے سے ادا نہ ہو۔ نہ زیادہ استعمال کرنا کہ اسراف میں آ جائے، اور نہ پانی بچت کرنے کے چکر میں اتنا کم استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا غسل نہ ہو۔ اس لیے یہ غسل کے سنت طریقہ اور غسل کا عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، تو کوشش کریں اس پر عمل کریں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔